نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ یعنی نبی کو جو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے وہ اس لیے تاکہ تمہارے پاس ایک نمونہ ہو، نمونہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے تاکہ تم اس کی نقل اتارو، تم اس کی اقتداء کرو، تم اس کے نقش قدم پہ چلو۔ سامعین محترم، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نمونہ بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی کتاب نازل فرما دی تو ہم اس کتاب کو پڑھ لیتے اور اس کے احکامات پر عمل کر لیتے، تو ایک نبی کو نمونہ بنا کر بھیجنے کی کیا ضرورت آئی؟ سامعین محترم، بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فطرت اور جبلت کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ انسان کی اصلاح محض کتاب سے نہیں ہوتی، اور انسان کسی فن میں ماہر اور علم سیکھنا یہ محض کتاب سے نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو کسی فن کا ماہر بنانے کے لیے اور کسی چیز کے اندر اس کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے اور انسان کی اصلاح کرنے کے لیے ایک نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا تب تک انسان صحیح اور درست کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر رکھی ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اب میں ان کتابوں کو پڑھ کے لوگوں کا علاج شروع کر دوں، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، ذہین بھی ہے، مگر پھر بھی صرف محض کتابیں پڑھ کے وہ لوگوں کی اگر خدمت شروع کر دے گا تو قبرستان کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی خدمت انجام نہیں دے گا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ کوئی بھی آدمی نے اگر MBBS کی ڈگری حاصل کر لی تو تب تک اس کو عام پریکٹس کی اجازت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ایک مدت کسی ہاؤس جاب نہ کر لے اور ایک مدت کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونہ نہ دیکھ لے، تب تک وہ ڈاکٹر نہیں کہلا سکتا اور اس کو ڈاکٹری کی صحیح مہارت نہیں ہوگی۔ تو جب ہم دنیاوی معاملات میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک کوئی عملی نمونہ نہ ہو تب تک ہم اس کو وہ صحیح راہ نہیں پا سکتا اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے ایک نمونہ بھیجا جو کہ انبیاء کرام کی صورت میں بھیجا، اور ان کو یہی تعلیم دی، انسانوں کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری اصلاح محض کتاب سے نہیں ہوگی اور تم کسی علم اور فن میں ماہر محض کتاب کے پڑھنے سے نہیں ہوگے، بلکہ جب تک تم عملی نمونہ نہ دیکھ لو گے، اور عملی نمونے کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔